بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں رحمتیں آپ پر ہوں، آپ لوگ ہمیشہ صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارتے رہو بیٹا۔ جی 3 کلاس آ گئے ہیں آپ، شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ ٹائم سے ہی آپ لوگ آ جایا کریں تاکہ ہم لوگ ٹائم سے اسٹڈی کر لیا کریں۔ آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے روٹین کو فوکس کر رہے ہوگے۔ روٹین کو کیسے فوکس کر رہے ہوگے کہ روزانہ ہی آپ ٹائم سے سوتے ہیں، ٹائم سے اٹھتے ہیں، ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، کھیلتے ہیں اور سوتے بھی ٹائم سے ہیں، ٹھیک ہے، ماما کو تنگ نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑھ کے نماز پڑھنا تو بالکل نہیں بھولتے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ آپ لوگ ماما کے ساتھ یا اپنے فادر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ٹائم کو تو آپ بالکل ماشاءاللہ ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹائم کی پابندی کیا کریں، لیکچر بھی اپنے ٹائم سے لیا کریں اور باقی کام بھی اپنے ٹائم سے ہی کیا کریں، کیونکہ بیٹا ٹائم ایک ایسی قیمتی چیز ہے، پریشیس چیز ہے، جو ایک دفعہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، اسی لیے ہر کام اپنا ٹائم پر ہی کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے کا نام دی نیشنل اسکول ایمڈ ایجوکیشن ہے، شورکوٹ سٹی ہے، جہاں پر ہماری ذہنی تربیت بھی کی جاتی ہے، عملی تربیت بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صرف باتوں سے ہی آپ کو نہیں بتایا جاتا بلکہ آپ کو عمل بھی کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آپ کے اسکول میں خوبصورت پلانٹس لگائے گئے ہیں تاکہ آپ کا ذہن ریفریش رہے۔ ہمیں آج کا ایتھیکل پوائنٹ بھی پلانٹس کے بارے میں ہی ہے۔ ہمیں بیٹا جی اپنے پلانٹس کو ضرور لگانا چاہیے، کیونکہ پلانٹس جو ہے وہ ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، پلانٹس ہمارے ملک کو، ہماری دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پلانٹس کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، پانی، ہوا، روشنی، یہ چیزیں پلانٹس کے لیے ضروری ہیں، ان کو بڑا ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ جس طرح سے ہم خوراک کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، تو پودوں کو بھی بڑا ہونے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صرف ان کو لگانا نہیں بلکہ ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان کو سورج کی روشنی اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر پراپر سورج کی روشنی آتی ہو۔ پلانٹس جو ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ وائلڈ لائف یعنی جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ گرینری میں زیادہ خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلانٹس، گرینری ہمارے ملک کو خوبصورت بناتی ہے، ہمیں آندھیوں سے بچاتی ہے، تیز ہوا، بارش وغیرہ سے بچاتی ہے، اور یہ جو درخت ہم لوگ لگاتے ہیں یہ ہمیں سایہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ جب سورج گرمیوں میں شدید تپ رہا ہوتا ہے تو اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ان کے ہماری صحت کے معاملے میں بھی ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں سانس کے دوران، جو کہ پودوں سے ہی خارج ہوتی ہے، خیال رکھا کرے پودوں کا۔ اب لیکچر کی بات کر لیتے ہیں۔ روبن آ گیا ہے، ہاں جی، سب سے مل لیا ہے روبن نے، روبن سے تو دوستی ہو گئی ہے اب آپ لوگوں کی۔ ہماری پوائم بھی روبن کے ہی بارے میں ہے، ہم اس کو پورے ویک سے پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہیپی ہے کہ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنے لیکچر کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ ہاں جی 3 کلاس کرنا ہم نے یہ ہے کہ اپنی 3 کلاس کی انگلش کی بک اپنے پاس رکھ لینی ہے، اس کا پیج نمبر 11 اوپن کر لینا ہے، اور اپنے پاس ایک عدد شارپ پینسل جو میڈیم شارپ ہونی چاہیے، زیادہ شارپ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت باریک پینسل سے پھر لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے کوشچن نمبر 2 پر ہم ٹک کر لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ say which of the following is true، اب بتائیے کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے اور false about the poem، اور یا پھر غلط ہے about the poem کے بارے میں۔ یہ سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ باتیں ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں کہ یہ والی بات پوئم کے بارے میں صحیح ہے یا نہیں صحیح، ٹھیک ہے۔ پہلا ہم پڑھیں گے، روبن سینگ، روبن نے گانا گایا، سویٹلی پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں، تھرو آؤٹ دا ایئر، پورے سال،
یعنی وہ مکمل سال پیارے انداز میں اس نے گانا گایا ہے. تو یہ کیا ہے اسٹیٹمنٹ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پورے سال میں ہی گاتا ہے. ٹھیک ہے جی. رابن سینگ ود آل ہز مائٹ ان دا ونٹر. اب اس نے ونٹر میں وہ زیادہ خوشی سے گاتا ہے، زیادہ طاقت سے گاتا ہے، انرجی سے گاتا ہے؟ نہیں، وہ سارا سال گاتا تو ہے لیکن اس کو زیادہ خوشی کی اس کو اسپرنگ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ڈیز برائٹ ہوتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہماری کیا ہو گئی؟ فالس. ٹھیک ہے. رابن کہتا ہے وی شوڈ آل گیو پریز. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. ان دا سپرنگ، بہار میں. ٹھیک ہے. اب رابن کیا کہہ رہا ہے؟ رابن کہتا ہے اس پوئم میں کہ ہمیں صرف سپرنگ میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی پریز کرنی چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. نہیں، وہ یہ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر، ہمیشہ، ہر موسم. ٹھیک ہے. اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بھی کیا ہو گئی؟ فالس، کہ پوئم میں ایسا نہیں کہا رابن نے. رابن اسٹاپڈ. رابن نے گانا گانا بند کر دیا. سنگنگ ان دا کولڈ ونٹر. ٹھنڈے موسم میں. جب کولڈ ونٹر کا مطلب ہے یخ سردی، بہت جماعت دینے والی سردی، شدید سردی. اس نے شدید سردی میں گانا گانا بند کر دیا تھا. نو، وہ تب بھی گاتا ہی رہا تھا. ٹھیک ہے. تب بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیے رکھا. سمر کمس امیڈیٹلی آفٹر آٹم. فالس. سمر کمس، گرمیاں آ جاتی ہیں، امیڈیٹلی، فوراً بعد، آفٹر آٹم، خزاں کے سے فوراً بعد. امیڈیٹلی کا مطلب ہے فوراً. آفٹر آٹم، خزاں وہ والا موسم ہے جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں کے. خزاں کے فوراً بعد آ جاتی ہے گرمیاں. ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے ایسا نہیں ہوتا، تو اسی لیے یہ فالس ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا، شاباش. اب ہم کریں گے ہمارا نیکسٹ پیج. نیکسٹ پیج پہ 12 ہے، پیج نمبر 12. وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوشچن ہے. کوشچن ہے بیٹا، کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 1 پہ ٹک کر لیں. رائٹ اپوزٹس. اپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے متضاد، الٹ. ٹھیک ہے. جیسے ڈے کا اپوزٹ ہوگا نائٹ. تھک کا اپوزٹ ہوگا تھن. لانگ کا اپوزٹ ہوگا شارٹ. ٹھیک ہے. بگ کا ہوگا اسمال. رائٹ. اپوزٹ کی سمجھ آ گئی نا. فار دیز ورڈز. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے الٹ لکھیے، متضاد الفاظ لکھیے. یو ول فائنڈ اے فیو آف دیم ان دا پوئم. آپ کو ان میں سے کچھ جو ہیں نا الفاظ، ورڈز، وہ پوئم میں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اے والا ورڈ کیا ہے؟ نیور. 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 نیور کا الٹ کیا ہوگا جی؟ آلویز. ALWAYS. آلویز، ہمیشہ. نیور مطلب کبھی نہیں. آلویز مین ہمیشہ. نو ون، کوئی بھی نہیں. اس کا الٹ کیا ہوگا؟ ہر کوئی. ایوری ون. EVERY. ایوری. ONE ون. ایوری ون. سی ہے کوئکلی. QUICK. کوئک. LYLY. کوئکلی، تیزی سے. اس کا الٹ ہوگا سلولی. سلو کی اسپیلنگ لکھیں گے پہلے، پھر LYLY. SLOW. سلو. LYLY. سلولی. لائکڈ. لائکڈ کا مطلب ہوتا ہے پسند کیا. LIKED. لائکڈ. ڈس لائکڈ. ٹھیک ہے. DIS. ڈس. LIKED. لائکڈ. ہمیں ڈس لکھنا ہے جسٹ پہلے، اور پھر لائک کے اسپیلنگ
لکھ دینا ڈس لائکڈ ناپسند کرنا. ٹھیک ہے. فرینڈ FRIEND فرینڈ. فرینڈ کا اپوزٹ ہو جائے گا بیٹا انیمی ENEMY می انیمی. ٹھیک ہے. فرینڈ کا مطلب ہے دوست اور انیمی کا مطلب دشمن. انیمی ENEMY انیمی. وینٹ گیا. ٹھیک ہے. WENT وینٹ. گو کی سیکنڈ فارم ہے وینٹ. ٹھیک ہے. وینٹ. پھر اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کیم CAME کیم آیا گیا آیا CAME کیم. اچھا جی. نیکسٹ ہے ہمارا COME کم کم آنا گو. اس کی اپوزٹ ہو جائے گی گو GO گو GO گو. فولش احمق بیوقوف FOOLISH فولش. اس کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا وائز WISE وائز WISE وائز. وائز مین سمجھدار عقل مند. ٹھیک ہے جی. سمجھدار عقل مند ہوتا ہے وائز کا مطلب. اب آپ نے ان کو سولو کیسے کرنا ہے یہ ان کو اپنی بک کے اوپر ہی سولو کرنا ہے اور پھر مجھے بک کی پکچر لے کر بھیج دینی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کا چیپٹر کمپلیٹ آپ کی ساری پوائم ہم نے کر لی ہے ایکسرسائز میں. ٹھیک ہے. شاباش. جو اچھی باتیں آپ کو بتاتی ہوں ان پر ضرور عمل کیا کریں. یہ اچھی باتیں آپ کو ساری زندگی کام آئیں گی. ٹھیک ہے. اگر آج